بن یزید نے 1000 فوج کا لشکر لے کر سامنے آیا تھا. نواز رسول جگر گوش بطول جنت کے پھول کو گھیرے میں لے لیا. لینے کی وجہ کیا تھی؟ عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہیں اس کے حق میں ووٹ دے کر جاؤ. فرمایا نہیں نہیں، 3 باتوں میں سے ایک مان لو، یا میں جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو، یا وقت کے حاکم سے یزید سے میری ملاقات کراؤ. اگر یہ 2 باتیں منظور نہیں، مجھے پہاڑ کی طرف جانے دو. میں شیر خدا کا لال ہوں، میں امام الانبیاء کا نواسا ہوں، میدان سے بھاگنے والا نہیں، میں تمہارے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. یاد رکھنا، بعض لوگ الزام لگاتے ہیں ریاست کا معاملہ تھا، اس کی وجہ سے یہاں تک کہ ریاست میں مداخلت چاہتا تھا امام حسین، اسی وجہ سے شہید کیا گیا. نہیں نہیں، ریاست میں مداخلت ایسے نہیں ہوا کرتی. اگر آپ کا یہ ارادہ ہوتا، ننھے منھے بچے لے کر نہ جاتے، گھر کی مستورات لے کر نہ جاتے، خاندان کو ایسے معاملات میں لوگ لے کر نہیں جایا کرتے. امام حسین کی نیت کو پرکھو، سب معاملہ سامنے آ جائے گا. اور اصل وجہ کیا تھی؟ امام الانبیاء دعا کیا کرتے تھے، الہی تیری راہ میں 100 مرتبہ شہید کر دیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کر دیا جائے، میں بڑا راضی. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب، ہم آپ کو شہید نہیں ہونے دیں گے، آپ کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے. آپ کی جگہ آپ کے نواسے امام حسین شہید ہوں گے. اصل میں یہ شہادت حسین بھی نہیں، علماء کرام نے لکھا ہے یہ شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کل کا دن جو آ رہا ہے سیل میں باندھا، ٹی وی پر خبریں بھی جو چلتی ہیں میوزک بند، ہر دل افسردہ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، ہر دل عبادت کر رہا ہوتا ہے، درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. اسی لیے کہتا ہے پڑھو اردم درود ان پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. ہر دم درود پاک پڑھا کرو. کل تو سارا دن تلاوت بھی کرو، درود بھی پڑھو، نمازیں بھی نہ چھوڑو. بڑا اہم دن ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج قیامت بھی آ سکتی ہے. سعودی عرب میں 10 محرم الحرام آج ہے نا، آ سکتی ہے. اللہ سے ڈرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کو بڑے بڑے کام ہوئے. فرمایا آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. غالباً آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، 20 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا غالباً، تو محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کو بچا لیا گیا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سڑکیں بنا کر دی گئیں، فرعون غرق ہوا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ پاک نے محض اپنے کرم اور فضل سے اس نبی کی حفاظت فرمائی، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک نے بچا لیا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. اسی طرح نمرود کے سر میں جو مچھر آیا برباد ہوا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی پر چڑھانے کا پروگرام بنایا، اللہ پاک بچا کر آسمانوں پر لے گیا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. اسی طرح امام حسین اور آپ کے تمام رفقا
میدان کربلا میں شہید ہوئے، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا او لوگوں، قیامت کا دن، یوم حساب کا دن، جس دن قیامت آئے گی، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا۔ ذرا سوچ لو، سعودی عرب میں آج جمعہ ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا وہاں قیامت آ سکتی ہے، یہاں نہیں آئے گی، یہاں پھر پہلے آ جاتی ہے۔ ڈرنے والا بچتا ہے، اکڑنے والا مرتا ہے۔ نمرود اکڑا مرا، فرعون اکڑا مرا، یہاں تک کہ اکڑنے والے کئی مر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلے ہی دن عمر بن سعد آیا، 4000 فوجی لشکر لے کر آیا، مزید گہرا تنگ کیا، اپنے کنبے کے پینے کا پانی سارا دے دیا، 3 دن تک پیاسے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک بھی بڑا نرالا ہے۔ شہادت ہو گئی علی اصغر کی، شہادت ہو گئی قاسم ابن حسن کی، بے شمار لوگ شہید ہو گئے میدان کربلا میں۔ یہاں تک کہ مستورات نے کہہ دیا علی اصغر 6 ماہ کا ننھا ملنا بچہ ہے، پیاسا ہے، اس کے لیے پانی چاہیے۔ امام حسین اس نیت سے لے کر آئے کہ شرم کھائیں گے، ننھے منھے بچے کو تو پانی دے دیں گے۔ دریائے دجلہ قریب تھا، بہہ رہا تھا، اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے دریائے دجلہ بالکل قریب تھا، پانی چل رہا تھا، اگر اس میں سے کتا پانی پی لے کوئی حرج نہیں، گھوڑا پانی پی لے کوئی حرج نہیں، بھینس بکری پانی پی لے کوئی حرج نہیں، پرندے درندے چرندے پانی پی لے کوئی حرج نہیں۔ واہ رے لوگوں، اتنا ظلم کیا، یہاں تک کہ آل رسول پر پانی بند کیا ہوا ہے، خاندان نبوت پر پانی بند کیا ہوا ہے۔ امام حسین کہنے لگے مجھ سے دشمنی ہوگی، مجھ سے عداوت ہوگی، یہ 6 مہینے کا ننھا ملنا بچہ ہے، تمہارا اس نے کیا بگاڑا ہے، اسے پانی دے دو۔ یہاں تک کہ پانی جو مانگا، پانی کی بجائے یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے تیر مارا، سیدھا منہ سے گزر کر حلق کے پار باہر نکل گیا۔ یہاں علماء نے جو تشریح کی ہے وہی اچھی ہے، جو چل کر آ سکتے تھے نا شہادت کے لیے وہ چل کر آئے۔ 6 مہینے کا ننھا منا بچہ اللہ کو اتنا پیارا لگا، فرمایا علی اصغر تم میدان میں چل کر تو نہیں آ سکتے، یہاں آ جاؤ نانا کی گود میں، یہاں تک کہ ابا جان کی گود میں چل کر آؤ نا۔ امام حسین کی گود میں آئے اور شہادت کا پیالہ پی کر اندر گئے۔ کبھی سوچا ہے 6 مہینے کی جب بچے کی لاش کتابوں میں آتا ہے مستورات کی طرف گئی، تڑپ اٹھی، پھر بھی قرآن حکیم سنا دیا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہمارے لیے ہر طرح بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ قرآن سنا دیا اور فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، استعینوا استقامت پڑھو، بالصبر صبر کرو، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ مسلمان کو ہر حالت میں آرڈر ہے، ہر معاملات میں صبر کیا کرے اور نماز بھی ادا کیا کرے۔ صبر کا بدلہ کیا ملے گا؟ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ مصیبت پر صبر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ میری بات نہیں، قرآن اعلان کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگوں صبر کرنے والوں کا میں ساتھی، صبر کرنے والوں کا اللہ ساتھی ہے۔
میں تمام احباب سے التجا کروں گا کہ اس مسجد کی خدمت کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی سیمنٹ کی بوریاں لے کر دے، کوئی ریت خرید کر دے۔ اب دیکھو کتنی جگہ بنی ہوئی ہے، وہ حصہ بارش بھی آ جائے یا دھوپ کا بھی معاملہ ہو، یہ لنٹر والا کام جلد سے جلد کرو، رل مل کر طریقہ کار بتا دوں۔ مجھے خطابت کرتے ہوئے تقریباً 29 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارا تجربہ یہی کہتا ہے کہ اگر اس مسجد کو تیزی سے ترقی دینا چاہتے ہو، قاری صاحب کے ساتھ جاؤ، کوئی تمہارا ملنے والا امیر دوست ہے، اگر تمہاری وجہ سے 2 بوریاں بھی لے کر دیں، اور اسے حقارت نہ سمجھنا، آخری بات میری سن لو، آپ کو مزہ بھی آئے گا، جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھیں گے، اس مسجد کی ترقی کے لیے آپ آگے بڑھیں گے۔ ایک مسجد کے محتمم حج پر گئے ہوئے تھے، مسجد میرے حوالے کر کے گئے، مسجد کی موٹر چوری ہو گئی۔ میں دوستوں کے پاس گیا، کسی نے 10 دیے، 20 دیے، 50 دیے، 100 دیا۔ صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا، رات کو عشاء کی نماز بغیر کھانے کے میں نے پڑھی۔ اخیر دوست کو میں نے پیسے دیے، اس نے آگے فون کیا، رات کو وہ دکان کھول کر 2-2:30 بجے موٹر دے کر گئے۔ موٹر صبح کی نماز میں الحمدللہ مسجد کا پانی جاری تھا۔ اس رات جو میرے ساتھ ہوا وہ سنے، اس لیے سنا رہا ہوں، اور ممبر پر باوضو بیٹھا ہوں۔ اگر جھوٹ بولوں اللہ مجھے یہیں موت دے دے، اگر میں جھوٹ بولوں اللہ مجھے یہیں موت دے دے، یہ معمولی فتویٰ نہیں۔ میرا بیٹا سب سے بڑا محمد علی فوت ہو چکا، اس ٹائم بھی فوت ہو چکا تھا۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا، میرے بیٹے محمد علی کو کسی بزرگ نے اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے چولا پہنا ہوا ہے، تیمت پہنا ہوا ہے، سر پر پگڑی ہے، داڑھی ہے۔ میں خواب میں پوچھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے محمد علی کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ جواب ملا، تیرے بیٹے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ میں رو پڑا، میں نے کہا میں گناہگار حبیب کا بیٹا، سرکار نے کیوں اٹھایا ہوا؟ فرمایا آج جو تم نے موٹر کا انتظام کیا، آپ کو پتہ ہے 15-20 ہزار کا خرچہ ہے۔ وہ متولی صاحب حج پر گئے ہوئے تھے، تو میں دوستوں کے پاس گیا 20-20 روپے کے لیے، مولوی آؤ تا کم پلنو، میرا بھانجا ساتھ تھا، اور میں ہوں اگلی دکان تے نہیں ملنا، ہاں ہوں گل سن کے 20 روپے کے پچھوں۔ میں کہ نہیں یار اللہ دے گھر کا کم، خیر ساری بےزتی نہیں، کوئی گل نہیں، اللہ دے گھر کا کم کیوں رہتے۔ تو میرے بھائیوں، اس رات ساری رات حضور نے فرمایا کہ حبیب کے بیٹے کو آج میں کھلاؤں گا۔ میں حبیب سے راضی ہوا ہوں کہ حبیب نے جو مسجد کے پانی کا انتظام کیا ہے، میں بڑا راضی ہوں۔ اسی طرح یہ مسجد دن دگنی رات چگنی ترقی آپ کی وجہ سے کرے گی۔ دوستوں سے ملو، قاری صاحب کو لے جاؤ، کوئی سیمنٹ کی 1 بوری دیتا ہے وہ بھی قبول کرو، کوئی اگر 10 اینٹیں دیتا وہ قبول کرو، کوئی اگر 5 کلو سریا دیتا وہ بھی قبول کرو۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اگر آپ یہ کرو گے، میں ابھی سے آپ کو دعا دے کر جاتا ہوں، یا اللہ اس مسجد فاروق اعظم کی جو بھی میرا بھائی اپنی طرف سے بھی خدمت کرے اور یار دوستوں سے بھی کرائے، خواب میں یا اللہ اسے محبوب کا ہاتھ جوڑ کر سب کہہ دو، محبوب کا دیدار عطا، ہاتھ جوڑ کر کہہ دو یا اللہ میرے سب ننھے ملے بچوں کو بھی محبوب کا خواب میں دیدار عطا فرما۔ آمین آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔